چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہماری کمیونٹی میں پڑھنے کا تو بالکل کوئی رواج نہیں۔ لوگ گھنٹوں گھنٹوں موبائل کے گیم پر ضائع کرتے ہیں۔ ہماری نسلیں، ہمارا نوجوان وہ نہ جانے آوارہ گردی میں گھنٹوں گھنٹوں ضائع کرتا ہے، موبائل کے گیم پہ گھنٹوں گھنٹوں ضائع کرتا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے سیریل اور کیسی کیسی چیزوں کے دیکھنے میں وہ اپنی ساری انرجی اور اپنے آپ کو کھوکھلا کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے پاس اپنی تاریخ پڑھنے کے لیے، اپنا کانسٹیٹیوشن پڑھنے کے لیے، اپنی شریعت پڑھنے کے لیے، اپنی شریعت کے گلدستے میں جو پھول ہے ان پھولوں کو سونگھنے کے لیے، ان پھولوں کو دیکھنے کے لیے آج اس کے پاس وقت نہیں۔ یہ سب سے بڑا علم۔ بہرحال آپ کو میں نے کہا کہ آزادی ہے کیا؟ کیا آزادی؟ اگر ہم اپنی زمین پر اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں بنا سکتے ہیں اپنی زمین پر، اپنے پیسے سے، اپنی کمائی سے، تو کیا آپ اس کو آزادی کہیں گے یا آزادی کو چھیننا کہیں؟ اس لیے ایک نہیں ہزاروں اور سینکڑوں باتیں ہیں جو آپ یہ سمجھیے کہ سب سے پہلے دین محفوظ ہونا چاہیے۔ یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے ظلم سے، اتیاچار سے تمام لوگوں کو محفوظ کرے، اور اس میں سب سے پہلے اس کا دھرم، اس کا دین، اس کا مذہب اور اس کی سویلائزیشن ہے، اس کو محفوظ کرنا ہے سب سے پہلی اس کی ذمہ داری۔ نمبر 2 پہ اس کی جان محفوظ ہونا چاہیے۔ کیا آج جو مائنورٹیز ہیں، اقلیات ہیں، اور اقلیت یاد رکھیے، اقلیت اور مائنورٹی کہہ کے آپ کو بزدل بنانے کی بھی کوششیں ہیں۔ آپ یاد رکھیے قرآن کہتا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ آپ مائنورٹی کے سن کے اس پر اپنا دل چھوٹا نہ کیجئے، اپنے دل کے اندر کم ہمتی مت پیدا کیجئے، اپنے دل میں حوصلہ رکھیے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ صاحب اللہ کے نزدیک کوئی جو ہے اقلیت اور کوئی اکثریت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑے بڑے لشکروں پر غالب آئی ہے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فیصلے سے۔ اس لیے آج جو لوگ ہیں ان کو دبایا جاتا ہے۔ کیا آج ہمارا مسلمان ٹرین میں سفر کرنے میں اپنے آپ کو سیکیور محسوس کر رہا ہے؟ آفسوں کے اندر جہاں پر دوسرے لوگوں کی اکثریت ہے، کیا وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہا ہے؟ کیا اس مسلمان کو جو اکیلا ٹرین میں سفر کرتا ہے جنید کی یاد بار بار نہیں ستاتی ہے؟ کیا اس مسلمان کو جو ہمارا بچہ انسٹیٹیوشن اور کالج میں پڑھتا ہے، کیا اس کو نجیب کی یاد بار بار اس کے دل میں کچوکا نہیں لگاتی ہے؟ یہ حکومت کی رسپانسبلٹی تھی کہ جان کو محفوظ کرنا، جان کو پروٹیکشن دینا، اور جو اس طرح کے کرتوت کرتے ہیں ان کے حوصلے بلند کرنے کے بجائے ان پر سخت اسٹیپ لینا، سخت اسٹرانگ اسٹیپ اٹھانا، یہ بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ یہ بنیادی طور پہ 2 چیزیں ہوئی۔ نمبر 1 پہ دین کو محفوظ کرنا، نمبر 2 پہ جان کو محفوظ کرنا، نمبر 3 پہ عقل کو محفوظ کرنا۔ ایسا نہ ہو حساب ایسا ظلم، ستم، ٹیکسز اور نہ جانے کون کون سے انواع و اقسام کے ٹیکسز لگا کے ایک غریب انسان کو، ایک کسان کو ایسا دبایا گیا کہ سوچتے سوچتے ملک کی ایک تعداد ڈپریشن کا مریض بن گئی۔ آپ جانتے ہیں بھارت کے اصل واسی اور بھارت کی اصل لوگ جن کو ہم کسانوں کے نام سے جانتے ہیں، آپ دیکھیے، آپ سروے کیجئے اور رپورٹ پڑھیے
تو یہ بتاتی ہے کہ کئی ہزار کسان ہر مہینے ہمارے ملک کے خودکشی کر رہے ہیں، آتم ہتیا کر رہے ہیں۔ وہ پریشان ہیں، ایک طرف صاحب وہ کھیتی لگاتے ہیں، بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، سینچتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو کیسے جو ہے وہ جانوروں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، کیسے کیسے لوگ پوری پوری رات ڈنڈا لے کے اپنے کھیتوں میں پہرا دے رہے ہیں اس کو حفاظت کے لیے، اور اس کے بعد جب اس کا پیسہ اور اس کا بھاؤ طے ہوتا ہے تو اس میں بھی ایکسپلائٹیشن اور اس میں بھی بہت بری طریقے سے استحصال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہوں، دو چیزیں رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا، لیکن یہ میسج دینا، یہ پیغام دینا ہر مسلمان کو کہ آپ اپنی تاریخ پڑھیے، اپنی ہسٹری پڑھیے، اپنا اتہاس پڑھیے، اپنے پوروج کو پڑھیے، اپنے بزرگان دین کو پڑھیے، اپنے بڑوں کو اور اپنے اسلاف کو پڑھیے، اور دیکھیے اس ملک کی آزادی کے لیے کیسے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، کیسے انہوں نے اسٹرگل کیا ہے، کیسے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، کیسے انہوں نے پھانسی کے پھندوں کو مسکراتے ہوئے اور ہنستے ہوئے چوما ہے، کیسے انہوں نے کالے پانی کی سزاؤں کو برداشت کیا ہے، کیسے انہوں نے اپنی اولاد کی گردنوں کو اپنے سامنے کٹا ہوا اور پیروں میں لٹکا ہوا دیکھا ہے۔ آپ اسے یاد کیجئے اور اس کے بعد حوصلہ پیدا کیجئے، کرنا کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آئندہ ہفتے اگر وقت ہوگا تو بتایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھ کے اپنے ملک کے اندر امن اور شانتی اور پریم اور محبت اور سدبھاونا پھیلانے کی، اور ایک ایک انسان کو جو فرقہ واریت کو پھیلاتا ہے اس کے پنجے کو مروڑ دینے کی اور اس کے زبان کو کھینچ لینے کی اللہ تعالی ہمیں جرأت عطا فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں سے یہ بے حسی خدا ختم فرمائے، اور اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھ کر اس کو دہرانے کے اچھے نیک جذبات پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔